جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان، فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. محترم حضرات، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پڑھی: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہتر وہ لوگ ہیں، تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. سب سے افضل لوگ، سب سے بہتر لوگ، سب سے انفع لوگ وہی لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کا پیغام ہے انسانیت کے نام. قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ہدایت کی کتاب ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا: ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ ایسی کتاب ہے. تو جب یہ ایسی کتاب ہے، اتنی اعلیٰ کتاب ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، تو یقیناً اس کے پڑھنے والے، اس کو پڑھانے والے، اس کو سیکھنے والے اور اس کو سکھانے والے بہت ہی اعلیٰ مرتبے کے ہوں گے، کیونکہ دنیا کے اندر یہ واحد کتاب ایسی ہے جس کا سننا بھی عبادت ہے، جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، جس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، جس کا سمجھانا بھی عبادت ہے، اور جس پر عمل کرنا دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی عبادت ہے اور کامیابی ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کا صرف سننا عبادت ہو، جس کا صرف دیکھنا عبادت ہو. یہ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جس کو دیکھ کر بھی عبادت کی جا سکتی، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا ثواب ملے گا. ہاں، اس پر عمل کرنا، اس کو سیکھنا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. کیونکہ ایک مثل مشہور ہے، عربی کا مقولہ ہے کہ کلام الملوکی ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں میں بادشاہ ہوتا ہے. تو یہ تو اللہ رب العزت کا کلام ہے، وہ اللہ جو احکم الحاکمین ہے، وہ اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس کا کلام ہے تو کتنا مقدس کلام ہوگا. آج ہم نے قرآن کریم سے اپنا رشتہ ناتا توڑ لیا ہے. آج ہم نے قرآن مجید کو الماریوں میں بند کر کے رکھ دیا ہے. آج ہم نے قرآن مجید کو اوپر رکھ دیا ہے، گرد و غبار پڑ رہی ہے، ہم کو فکر نہیں ہے، نہ سیکھنے کی فکر ہے اور نہ اپنے بچوں کو سکھانے کی فکر ہے. تو قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے اس لیے اتارا تھا کہ تم اس پر عمل کرو، تم اس کو سمجھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو قرآن کریم تو بلندیاں دینے کے لیے آیا تھا. صحابہ کرام اسے قرآن کریم کو لے کر نکلے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کو بلندیاں عطا فرمائی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو اونچائیاں عطا فرمائی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب کیا ہے اسے قرآن کریم کی بدولت.
تو قرآن کریم کو تو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے، دوسری کتابیں ہم پڑھتے ہیں، ناولیں پڑھتے ہیں، قصے کہانی پڑھتے ہیں، لیکن نہیں پڑھتے ہیں تو قرآن مجید نہیں پڑھتے۔ تو آج ہم نے قرآن کریم سے اپنے رشتے کو توڑ لیا، اسی لیے ہم ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اسی لیے ہم ہر جگہ ناکام ہو رہے ہیں، رسوائیاں ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں قرآن کریم کو چھوڑے ہوئے۔ دیکھیے قرآن شریف ہوتی ہے، قرآن شریف کے اوپر ایک دفتی ہوا کرتی ہے، تو قرآن شریف کو اندر لکھا ہوا ہوتا ہے، تو جس طریقے سے قرآن مجید جو اندر لکھا ہوا ہے اس پہ آپ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، آپ ناپاکی کی حالت میں اس کو نہیں چھو سکتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم جو دونوں طرف جو دفتیاں ہوتی ہیں، موٹا کاغذ ہوتا ہے، اس کو بھی نہیں چھو سکتے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ قرآن کریم تو اندر لکھا ہوا ہے، قرآن کریم تو کاغذ کے اوپر اندر لکھا ہوا ہے، یہ تو دفتی ہے، اس کو کیوں نہیں چھو سکتے؟ تو علماء کرام نے بتایا، مفتیان کرام نے اس کا جواب دیا ہے، یہ دفتی کو اس لیے نہیں چھو سکتے ہیں کیونکہ اس دفتی کو قرآن کریم کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، اس دفتی کو قرآن کریم کے ساتھ سی دیا گیا ہے، اس دفتی کو قرآن کریم کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے، تو اس بے قیمت دفتے کی یہ جو دفتی تھی، یہ جو موٹا کاغذ تھا، یہ بے قیمت تھا، بے حیثیت تھا، قرآن شریف کے ساتھ مل کر اس کی ایک حیثیت ہو گئی ہے، اس کی ایک شان ہو گئی ہے، تو آپ جس طریقے سے قرآن مجید کو نہیں چھو سکتے ہو، اسی طریقے سے بغیر وضو کے اس دفتی کو بھی نہیں چھو سکتے ہو۔ تو تم اشرف المخلوقات ہو کر، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اگر انسان ہو کر کے قرآن کریم سے اگر تم نتھی ہو جاؤ گے، قرآن کریم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لو گے، قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو گے، تو اللہ رب العزت تم کو کیوں بلندیاں نہیں عطا فرمائیں گے؟ اللہ رب العزت تم کو کیوں اونچائیاں نہیں عطا فرمائیں گے؟ اللہ رب العزت تم کو کیوں عزتیں نہیں عطا فرمائیں گے؟ کیونکہ قرآن کریم تو آیا ہی تھا عزت دینے کے لیے، قرآن کریم تو آیا ہی تھا بلندیاں دینے کے لیے۔ قرآن کریم نے قوموں کو بلندیاں دی ہیں، قرآن کریم نے لوگوں کو عزتیں دی ہیں، آج ہم نے رشتہ ناطہ توڑ لیا ہے، قرآن کریم کو ہم کھول کر نہیں دیکھتے ہیں، نہ تو ہمیں پڑھنے کی فکر ہے، نہ ہمیں سیکھنے کی فکر ہے۔ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، وہ مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ مستقل قرآن کریم پڑھتے ہیں، لیکن ان کو بھی سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم قرآن مجید سیکھ کر پڑھے ہیں کہ اپنے آپ پڑھ رہے ہیں۔ اور جو لوگ پڑھتے نہیں ہیں ان کو تو سیکھنا فرض ہے ان کے اوپر قرآن مجید۔ آج ہم نے قرآن مجید کو ایک کھلواڑ بنا لیا ہے، ایک رسم ہے کہ قرآن مجید کو نہ سیکھو، ہر چیز سیکھو، قرآن مجید خود بخود آ جائے گا، ایسا نہیں ہے، قرآن مجید کو سیکھنا پڑے گا، اس کے الفاظ کو بھی سیکھنا ہے، اس کے معانی کو بھی سیکھنا ہے، اس کے مفہوم کو بھی سیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت اس میں کہنا کیا چاہتا ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ میں، ان کے لیے یہ بات ہے کہ قرآن مجید پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، لیکن اگر اس کو سمجھنا ہے تو علماء کرام سے رجوع کریں، کیونکہ قرآن کریم آسان بھی بہت ہے اور قرآن کریم مشکل بھی بہت ہے۔ علماء کرام نے اتنی محنت کی کہ ان کی عمریں بیت گئی ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن قرآن کریم سے ابھی بھی موتیاں نکال رہے ہیں۔ تو قرآن کریم آسان بھی ہے، قرآن کریم مشکل بھی ہے، اگر قرآن کریم کو سمجھنا ہے تو علماء کرام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ آپ پڑھیے، قرآن مجید پڑھیے، ترجمہ کریے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے علماء کرام کے پاس جانا پڑے گا۔ ایک صاحب کہنے لگے، ایک سال پہلے کی بات ہے، یہاں آئے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ یہ قرآن مجید کی تفسیر کرنا تو بہت آسان بات ہے۔ ہم نے کہا کیسے؟ وہ اپنے موبائل انہوں نے کھولا اور ایک ایپ دکھایا انہوں نے، کہا اس ایپ میں جو ہے قرآن کریم موجود ہے، حدیثوں کی کتابیں موجود ہیں اور یہ ترجمہ لکھا بہت آسان ہے۔ تو ہم نے ان سے کہا قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے کتنے علموں کی ضرورت پڑتی ہے، کتنے علوم کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو اب وہ خاموش، کہنے قرآن مجید ہے، ترجمہ لکھا ہوا ہے، ترجمہ بیان کرنا ہے، جو لکھا ہوا ہے اس کو بیان کر دینا ہے بس۔
تم نے کہا قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے علماء اکرام نے بہت سے علوم کو بتایا ہے کہ علم النحو کا ہونا ضروری ہے، علم صرف کا ہونا ضروری ہے، علم بلاغت کا ہونا ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن کریم کی جو تفسیر اپنی رائے سے کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو قرآن مجید کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ہم اس کے الفاظ کو بھی سیکھیں اور اس کے معنی کو بھی سیکھیں۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ عبادتیں کیا کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، اور آگے رمضان مبارک آ رہا ہے تو اسی مہینے سے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اسی مہینے سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، ایک اپنا وقت نکالیں کہ ہم کو اس مہینے کے اندر رمضان مبارک جو آ رہا ہے ایک ٹائم نکالیں سیکھنے سکھانے کا۔ علماء کرام کے پاس آئیں، ان سے کہیں کہ ہمارے پاس یہ ٹائم ہے، یہ وقت ہے، آپ ہمیں قرآن مجید سکھا دو۔ تو قرآن کریم کو سیکھنے کی ضرورت ہے، قرآن مجید کو سیکھ کر اس پر عمل کریں تو اللہ رب العزت ہمیں یہاں بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ محبت کے ساتھ قرآن کریم پڑھتا ہے، جب کوئی بندہ بہت اچھی آواز میں قرآن شریف پڑھتا ہے تو اللہ کا ایک فرشتہ اس کے اتنے قریب آ جاتا ہے، اتنے قریب آ جاتا ہے کہ اپنی ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں پہ رکھ دیتا ہے، اتنی محبت سے وہ فرشتہ قرآن کریم سنتا ہے۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کتابوں میں کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر کے انسان کا دل نہیں بھرتا ہے، انسان کا جی نہیں بھرتا ہے۔ فرمایا کہ ایک تو آسمان ہے کہ انسان ہمیشہ آسمان کو دیکھتا رہتا ہے، وہی نیلا آسمان، وہی تلملاتے اور جھلملاتے ستارے، کبھی انسان نہیں کہتا ہے کہ میرا دل بھر گیا آسمان کو دیکھ کر کے، ستاروں کو دیکھ کر کے۔ دوسرے، پانی اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ کبھی انسان کا دل نہیں بھرتا ہے، کھانوں سے دل بھر جائے گا کہ اب ہمیں یہ کھانا نہیں چاہیے، کئی سالوں تک وہ کھانا نہیں کھائے گا، اب ہمیں یہ جوس نہیں پینا ہے، یہ جوس میں نہیں پیوں گا، لیکن پانی اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ روزانہ اس کو پانی چاہیے۔ اسی طریقے سے کعبہ شریف کو دیکھنا، بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا، جن کو اللہ رب العزت نے زیارت کرائی ہے ان کو پتا ہوگا کہ زیارت کرنے سے، بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے دل کے اندر کتنی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے کہ ہر نظر ایک نیا جمال ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، کہ جب بندہ قرآن کریم کو محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہے اور مسلسل پڑھتا رہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کا دل نہیں بھرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ابھی بند کر دوں گا، وہ سوچتا ہے کہ ابھی بند کر دوں گا، لیکن وہ قرآن مسلسل پڑھتا جاتا ہے، پڑھتا جاتا ہے۔ تو ہم قرآن مجید کو سیکھیں، ہمارے پاس ابھی وقت ہے، رمضان مبارک کے اندر اپنا وقت فارغ کر لیں کہ پورے 11 مہینے ہم نے کام کیا ہے، دنیا کے چکر ہم نے لگائے ہیں، تو اگر ایک مہینہ اللہ کے لیے نکال لیں گے، ایک مہینہ اللہ کی کتاب کے لیے نکال لیں گے جو سب سے اعلیٰ کتاب ہے، جو سب سے افضل کتاب ہے، تو اللہ رب العزت ہمارا رشتہ قرآن کریم سے جوڑ دیں گے، اس کی وجہ سے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہی مختصر سی باتیں تھیں کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، ہم رمضان مبارک کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں، ابھی سے ہم اپنے ٹائم ٹیبل کو درست کر لیں کہ ہمیں آگے چل کے اگلے مہینے میں کس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، اور اسی وقت میں یہ وقت نکالیں کہ ہم قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں ادا کی وہ سنتیں ادا کریں۔